والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں. خدا کا پیارا حبیب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. ہر ایک علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرہ عظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ انوار القرآن میں اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت حضرت قاری محمد ارشد صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے بھائی محترم محمد عثمان صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور بھائی محمد یونس صاحب، بھائی ویس صاحب، دیگر جتنے ہمارے احباب ہیں جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے جس اعتبار سے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے. آج کی یہ عظیم الشان محفل حضور پر نور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کے عنوان سے معنون ہے. یقیناً آپ مجھ سے پہلے کافی سارے علماء کرام کے بیانات سماعت فرما چکے ہوں گے، شعراء حضرات اور اسی طرح نعت خواں حضرات بھی اپنا اپنا کلام پیش فرما چکے ہوں گے. اللہ رب العزت سب کا آنا، آپ کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا مل بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے
اس کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مرکزی کردار بنا کے پیش کیا ہے۔ بات خوشبو کی ہو تو مرکز حضور کی ذات، بات روشنی کی ہو تو مرکز حضور کی ذات، بات عزتوں کی ہو تو مرکز حضور کی ذات، بات عظمتوں کی ہو تو مرکز حضور کی ذات، بات نبوت کی ہو تو پھر بھی مرکز حضور کی ذات۔ مرکز حضور ہی ہے، مرکزی کردار حضور ہی ہے۔ اور پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے حضور کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ ہر نبی حضور کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا، اور دلیل اس پر قرآن پاک کی آیت ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ہر نبی حضور پر ایمان رکھتا تھا اور ہر نبی نے حضور کی نصرت بھی کی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کا تعارف کروایا۔ ذکر ہوا، ذکر مصطفیٰ ہوا، حضور کے اوصاف بتائے گئے، آقا کے خصائل بتائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی گئی۔ دنیا کو پیغام یہی ہے کہ مرکزی کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حضور کی امت میں سے پیدا کیا اور ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو نبی اتنی عظیم نسبت رکھتا ہے کہ اس کی نسبت ذروں کو مل جائے تو پہاڑ بن جاتے ہیں، قطروں کو مل جائے تو سمندر بن جاتے ہیں، محتاجوں کو مل جائے تو قلندر بن جاتے ہیں۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کی نسبت فقیروں کو مل جائے تو زمانے کے سکندر بن جاتے ہیں۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر کی نسبت مکہ کو ملے تو مکہ قبلہ بن جاتا ہے، مدینہ کو ملے تو مدینہ طیبہ بن جاتا ہے، جس کی نسبت مکہ کے تاجر کو ملے تو ابو بکر صدیق بن جاتا ہے۔ اس کی نسبت کا فیض اتنا بلند ہے کہ جناب عمر کو ملے تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن جاتا ہے۔ یہ اس کی نسبت کا فیض ہے کہ جناب عثمان کو ملی تو ذوالنورین بنا دیا، جناب علی کو ملی تو حیدر کرار بنا دیا۔ یہ آقا کی نسبت ہی تو ہے۔ چور چوکیدار بنے تو حضور کی نسبت سے، رہزن رہبر بنے تو حضور کی نسبت سے، بگڑے ہوئے سنور گئے تو حضور کی نسبت سے، اجڑے ہوئے آباد ہوئے تو حضور کی نسبت سے، کعبہ بتوں سے پاک ہوا تو حضور کی نسبت سے، قبروں کے پجاری، شجروں کے پجاری، حجروں کے پجاری، اپنے جیسے انسانوں کی پوجا میں مصروف لوگ توحید کے ہودی خواہ بن گئے تو حضور کی نسبت سے، ماؤں کے قدموں میں جنت آئی تو حضور کی نسبت سے، بہنوں کے سروں پہ دوپٹے آئے تو حضور کی نسبت سے، بیٹیوں کو زندگی کی سوغات ملی تو حضور کی نسبت سے، دلوں کے حال بدلے تو حضور کی نسبت سے، سوچوں کے زاویے بدلے تو حضور کی نسبت سے، کردار کو پختگی ملی تو حضور کی نسبت سے، توحید، صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت کا درس ملا تو حضور کی نسبت سے، دنیا دیانت سے واقف ہوئی تو حضور کی نسبت سے، امانت کا سبق ملا تو حضور کی نسبت سے، شرافت کا درس ملا تو حضور کی نسبت سے، پاک دامنی کو فروغ ملا تو حضور کی نسبت سے، شرک کے بادلوں میں گھری ہوئی دنیا کو اپنے رب کا تعارف ہوا تو حضور کی نسبت سے، یہاں تک کہ آنکھوں میں حیا کا کاجل بھی آیا تو حضور کی نسبت سے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا،
در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ اس رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں سے پیدا کیا، اور ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ مٹی پہ قدم رکھے تو مٹی قرآن بن جائے، کندھوں پہ چادر رکھے تو چادر قرآن بن جائے، جسم پہ کمبل اوڑھے تو کمبل قرآن بن جائے، کپڑوں کو اپنے بدن سے لگائے تو کپڑے قرآن بن جائے۔ ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کا اسم بھی قرآن کی آیت، جس کا جسم بھی قرآن کی آیت، جس کا چہرہ بھی قرآن کی آیت، جس کی زلفیں بھی قرآن کی آیت، جس کا سینہ بھی قرآن کی آیت، جس کا مدینہ بھی قرآن کی آیت، جس کی ہتھیلی بھی قرآن کی آیت، جس کے قدموں کی مٹی بھی قرآن کی آیت۔ ارے ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کا دیدار کرو تو قرآن تلاوت ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرو تو اس کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، ہمارے گلشن کے ایک موتی سے، ایک پھول سے سیرت مصطفیٰ سنیں، آپ کو پتا چلے کہ سیرت مصطفیٰ کیا۔ سامعین محترم، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا اور اس نبی کا امتی بنا دیا جو سراپہ قرآن ہے، جس کا دیدار کرو تو قرآن تلاوت ہو جائے، قرآن کو تلاوت کرو تو محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اس وقت کے دیدار کرنے والے خوش قسمت تھے جنہوں نے تلاوت کے ذریعے بھی دیدار کیا اور دیدار کے ذریعے تلاوت کی، لیکن اس دور گزرنے کے بعد وہ خوش نصیب طبقہ تو اس دنیا سے اٹھ گیا، لیکن قرآن کی خوشبو نسل در نسل تواتر کے ساتھ تیرے اور میرے سینوں تک منتقل کر کے پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے ہمراہی جنت میں جا کے پہنچے، اور آج دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرب سے عجم تک، دھرتی سے نجم تک جو قرآن پڑھا جا رہا ہے پیغمبر کے صحابہ کی محنت کا نتیجہ ہے، پیغمبر کے صحابہ کے خلوص کا نتیجہ ہے، پیغمبر کے صحابہ کی للہیت کا نتیجہ ہے، پیغمبر کے صحابہ کی محنت کا نتیجہ ہے، پیغمبر کے صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج قرآن تیرے گھر میں ہے، آج قرآن میرے گھر میں ہے، آج قرآن عرب میں ہے، آج قرآن عجم میں ہے، آج قرآن بڑوں کے پاس، آج قرآن چھوٹوں کے پاس، آج قرآن مردوں کے پاس، آج قرآن عورتوں کے پاس پیغمبر کے صحابہ کی محنت کے ساتھ پہنچے۔ اور جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر قرآن موتی بکھیرتا ہے، اور اس قرآن کے موتی جب تقسیم ہوتے ہیں، کبھی پیغمبر کا اسم تلاوت ہوتے ہیں، کبھی پیغمبر کا جسم تلاوت ہوتے ہیں۔ میں ذوق خطابت میں آ کے پیغمبر کی سیرت کا یہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو جب قرآن اس کے لبوں سے نکلتا ہے تو قرآن کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، قاری قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیغمبر کا مکھڑا ظاہر ہوتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیغمبر کی زلفیں ظاہر ہوتی ہیں، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھوں کے نین کی صورت نازل ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کے اسم اور جسم کو قرآن کی آیتوں کی صورت میں اگر تلاوت کرو گے تو پیغمبر کا اسم قرآن، جسم قرآن، چہرہ قرآن، زلفیں قرآن، سینہ قرآن، ہتھیلی قرآن، کردار قرآن، ذات قرآن، بات قرآن، سیرت قرآن، صورت قرآن۔ ارے پیغمبر جس کندھے پہ سوار ہوا وہ ابو بکر بھی قرآن، اور حسن و حسین جس پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے وہ حسنین کریمین بھی قرآن۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ،
सूरत मुस्तफ़ा, ज़ात मुस्तफ़ा, जमात मुस्तफ़ा। कुरान की आयात तेरी सीरत का तसलसल, कुरान की आयात तेरी सीरत का तसलसल, मज़मून इलाही तेरी सूरत का बयां है। वल्लैल तेरी जुल्फ हसी तर का तसव्वुर, माज़ाग तेरी आँख के सुर में से आया है। आका लका सदरक तेरे सीने का तकद्दुस, वरफाना लका ज़िक्रक तेरी रिफ़ात का निशान है। मा यंतिक तेरी जुम्बश लबे हक की हकीकत, वल असर तेरे दौर बहारां का समा है। जिस जिस के नसीबे में लिखी तेरी गुलामी, आसिफ का अकीदा है कि वो शाह ज़मा है। बादशाह तो वो है जो हुजूर का गुलाम है, बादशाह तो वो है जो हुजूर की इताअत कर रहा है, बादशाह तो वो है जो हुजूर की राहों पे चल रहा है। और यही तो वजह है कि कैसर और किसरा की सल्तनत के बावजूद अल्लाह ने दुनिया को जाहिर कर दिया कि बादशाह वो है जो पैगंबर के कदमों में बैठा है, और उसको इज्जत इतनी दी कि मेरे पैगंबर का गुलाम चलता अरब की धरती पे है, उसके कदमों की आहट बहिश्ते बरी तक सुनाई देती है। निस्बत मुस्तफा की इस कायनात का मरकजी किरदार हुजूर की जात है। आप इल्म को देखें या हिलम को देखें, किरदार को देखें या गुफ्तार को देखें, सीरत को देखें या सूरत को देखें, जात को देखें या बात को देखें, मेरे पैगंबर को जिस पहलू से देखें, तबलीग की नजर से देखें तो हुजूर मुबल्लिग आजम है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को किरदार में देखें तो कायनात का रब खुद कहता है इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम। कायनात में आदम से लेके आखिरी इंसान तक जो बुलंद किरदार मोहम्मद का है, किसी और का नहीं है। कायनात के रब ने मेरे पाक पैगंबर को हर एतबार से बुलंद तर कर दिया है। यहाँ तक के बुलंदियां भी नीचे रह गई हैं, अल्लाह ने इन बुलंदियों से भी हुजूर को बुलंद कर दिया है। अल्लाह का शुक्र करो कि हम हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह तक पहुंचने का एक ही वास्ता, एक ही रास्ता, एक ही जरिया है, और वो है ज़ाते मुस्तफा। हुजूर को छोड़कर कोई खुदा तक पहुंच सकता मुमकिन ही नहीं। एक ही वास्ता, एक ही रास्ता, एक ही जरिया, और वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को छोड़कर कोई खुदा तक पहुंच सकता। बल्कि मैं इससे आगे दो बातें कहना चाहता हूं कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि आंखें मेरी भी दो, आंखें हुजूर की भी दो। मैं भी खाना खाता हूँ, हुजूर भी खाना खाते हैं। मैं भी माँ के पेट से आया, हुजूर भी माँ के पेट से आए। मेरे भी बच्चे हैं, हुजूर के भी बच्चे हैं। मुझे भी नींद आती है, हुजूर को भी नींद आती है। मैं भी ज़मीन के सीने पे चलता हूँ, हुजूर भी ज़मीन के सीने पे चलते हैं। मुझे भी पसीना आता है, हुजूर को भी पसीना आता है। जब इतनी बातें मुश्तरक हैं हुजूर के साथ, तो मैं हुजूर के वर्गा हो गया या हुजूर मेरे वर्गे हो गए, मैं हुजूर के जैसा हो गया या हुजूर मेरे जैसे हो गए। नहीं, और अल्लाह की कसम नहीं, हुजूर के वर्गा ना अर्श वालों में कोई है, ना फर्श वालों में कोई है। हुजूर के वर्गा ना नबियों की सफ में कोई है, ना रसूलों की कतार में कोई है। हुजूर के वर्गा ना अव्वलीन के अंदर कोई है, ना आखिरीन के अंदर कोई है। इसलिए कि कोई कैसे हुजूर के जैसा हो सकता है। मैं बोलूं तो बदबू आती है, नबी बोले तो खुशबू आती है। मैं बात करूं तो मुंह से थूक निकलती है, हुजूर बात करे तो मुंह से नूर की किरणें निकलती है। मैं देखूं तो मुझे बाज़ औक़ात सामने नजर नहीं आता, हुजूर देखे जैसे सामने नजर आता है वैसे पीछे भी नजर आता है। मैं चलता हूँ लड़खड़ा जाता हूँ, हुजूर चलते हैं फरिश्ते आ जाते हैं। मैं बात करता हूँ बात कहलाती है, हुजूर बात फरमाते हैं कुरान बन जाता है। मैं बात करता हूँ बात कहलाती है, हुजूर बात करते हैं
خدا بول پڑتا ہے. میں بات کرتا ہوں بات کہلاتی ہے. حضور بات کرتے ہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا تاج مل جاتا ہے. میں چلتا ہوں لڑکھڑا جاتا ہوں. حضور چلتے ہیں فرشتے ساتھ پروٹوکول دے کے چلتے ہیں. میں اشارہ کروں تو چاند حرکت نہ کرے, میں اشارہ کروں تو کوا حرکت نہ کرے. حضور اشارہ کرتے ہیں چاند سینہ کھول کے تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ارے مجھے پسینہ آئے دنیا نفرت کرتی ہے, حضور کو پسینہ آئے دنیا شیشے میں بند کر کے بیٹی کو جہیز میں دیتی ہے. کس نے کہا کہ میں حضور کے جیسا, کس نے کہا کہ حضور ہمارے جیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے نہیں کہا. جس کی عقل سلامت وہ ایسا کہہ سکتا, چونکہ رب نے بنایا ہی نہیں, رب نے حضور کے جیسا بنانے کا فیصلہ ہی نہیں کیا. میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں, کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں, توبہ توبہ نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اور حضرت خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اس رب تک پہنچنے کا ایک ہی واسطہ, ایک ہی راستہ, ایک ہی ذریعہ, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول اللہ تک پہنچنے کا بھی صرف ایک ہی واسطہ, ایک ہی راستہ, ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ ہے جماعت مصطفیٰ. وہ کیا ہے؟ جماعت مصطفیٰ. حضور کو چھوڑ کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے, جماعت مصطفیٰ کو چھوڑ کے ذات مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. اور ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں, کہو الحمدللہ. ہم کون ہیں؟ اہل سنت, نحن اہل السنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج. شکر ہے نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں, ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنت ہیں والجماعت ہیں. کہو الحمدللہ. ہم جب جماعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اس میں نبی کے یارانے کی بات بھی کرتے ہیں, اس میں نبی کے گھرانے کی بات بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہے نا, نبی کا یارانہ بھی ہمارا ایمان ہے اور نبی کا گھرانہ بھی ہمارا ایمان ہے. نبی کے در والے بھی میرا ایمان ہے اور نبی کے گھر والے بھی میرا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں حلقے میں پھرتا ہوں, مجھے مختلف طبقے کے لوگ ملتے رہ جاتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ صحابہ کرام حضور کے در والے ہیں. در والے, دروازے پہ بیٹھتے ہیں. صحابہ کرام حضور کے در والے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آگے بات کریں. اس نے کہا اہل بیت حضور کے گھر والے. بات سمجھے, اہل بیت حضور کے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, اور بات کریں. ہنس کے کہنے لگا کہ تم در والوں کے پیچھے ہو, ہم گھر والوں کے پیچھے. فرق بتا رہا تھا, تم در والوں کے پیچھے ہو, ہم گھر والوں کے پیچھے ہیں. تو میں نے بھی آگے سے ہنس کے ہی کہہ دیا, میں نے کہا اللہ تجھے ایمان دے. نہیں سمجھے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا کہ اللہ تجھے ایمان دے, جب تک در والوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا تجھے گھر جانے کون دے گا. نہیں سمجھے, اصول تیرا, جملہ تیرا, کام تیرا, اور جو بات اور نظریے تیرے, میں اس کو قبول کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک در والوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا گھر میں تجھے جانے کون دے گا. ارے در والے ہی تو بتاتے ہیں کہ ماسک لگا کے جانا, در والے ہی تو بتاتے ہیں سینیٹائزر کر کے جانا, در والے ہی تو کہتے ہیں شرک کی گندگی پیچھے رکھ کے جاؤ, شراب کی گندگی پیچھے رکھ کے جاؤ, بھنگ کی گندگی
पीछे रख के जाओ, गंदा अकीदा पीछे रख के जाओ। अरे दर पे बैठे हुए लोग ही तो कहेंगे कि बदबूदार ज़हन अंदर नहीं जा सकता, बदबूदार अकीदा अंदर नहीं जा सकता, बदबूदार सोच अंदर नहीं जा सकती, बदबूदार ज़हन अंदर नहीं जा सकता, बदबूदार जिस्म अंदर नहीं जा सकता, बदबूदार नस्ल अंदर नहीं जा सकती, बदबूदार खून अंदर नहीं जा सकता, बदबूदार नस्ल अंदर नहीं जा सकती, बदबूदार कोई शख्सियत अंदर नहीं जा सकती। अंदर पाक बैठे हैं और पाकों के पास जाने वाले का अकीदा होगा, जिस्म भी पाक होगा, सोच भी पाक होगी, नजरिया भी पाक होगा, महफिल भी पाक होगी। दर वाले बताते हैं कि सोच पाक है तो घर में जा सकते हो, ज़हन पाक है तो घर में जा सकते हो, किरदार पाक है तो घर में जा सकते हो, अकीदा पाक है तो घर में जा सकते हो। अगर वो पूछ ले कि अकीदा कैसा होना चाहिए तो दर वाले कहेंगे हमारे जैसा। अगर कोई पूछ ले सोच कैसे होनी चाहिए, दर वाले कहेंगे हमारे जैसी। अगर कोई पूछ ले किरदार कैसा होना चाहिए, दर वाले कहेंगे हमारे जैसी। और अगर वो कह दे कि हम तुम्हारे जैसा अकीदा नहीं रखते, तुम्हारे जैसा किरदार नहीं रखते, तुम्हारी जैसी सोच नहीं रखते, तो फिर दर वाले कहेंगे कि दफा हो जाओ, पाकों के पास जाना है तो पाक हो के जाना पड़ेगा, नापाक लोग पाकों के पास नहीं जाए। अज़मत सहाबा, दोनों हाथ उठा के, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। अल्लामा आसिफ मुआविया सियाल साहब। मैं तो इसलिए जिंदाबाद हूं कि मेरा नबी जिंदाबाद है। गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मेरी क्या औकात, मेरे गुनाहों पे पर्दा है आका, तेरे नालैन की बरकत है। मेरी शक्ल नहीं मसख हुई आका, तेरे उठे हुए हाथों की बरकत है। मैं इंसानों की सफ में हूँ आका, आपकी नबुव्वत का फैज है। मेरे गुनाहों की लिस्ट मेरे घर की चौखट पे नहीं लगती आका, आपकी मांगी हुई दुआओं का सदका है, वरना मेरी क्या औकात। हम कुछ भी नहीं है, हुजूर के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये इज्जतें, और अगर हमें इंसानी शक्ल आज तक मौजूद है तो आका ये आपकी उठे हुए हाथों की बरकत है। हुजूर को छोड़ के कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता, सहाबा को छोड़ के कोई मुस्तफा तक नहीं पहुंच सकता। और हम जब बात सहाबा की करते हैं उसमें दर वाले भी हैं, उसमें घर वाले भी हैं। मैं इस लंबी तफसील में नहीं जाता कि अहले बैत का मिसदाक कौन है और किस अंदाज में है, ये एक अलग मौजू और इस पे बड़ी बहस की जरूरत होती है। मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूंगा कि हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अलिफ से लेकर सैयदना अलीउल मुर्तजा की या तक नबी के दर वालों का भी एहतराम करते हैं, नबी के घर वालों का भी एहतराम, नबी के असहाब का भी एहतराम करते हैं, नबी की आल का भी एहतराम करते हैं। सामीन मोहतरम, दो तबके हैं, एक असहाबे पाक है, एक आले पाक है। जो सहाबा से मुंह फेरते हैं उसे राफजी कहते हैं, जो अहले बैत से मुंह फेरते हैं उसे नासबी कहते हैं। क्या कहते हैं? ना हम राफजी हैं ना नासबी हैं। बात समझ आ रही है? हम कौन? हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं अल्लाह के फजल व करम से। हुजूर ने चादर का साया किया, उसमें अपने समेत हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन को लिया और क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। क्या फरमाया? ये मेरे अहले बैत हैं। चादर का साया करके नासबियों का मुंह बंद कर दिया कि कोई इनके बारे में गलत सोच न रखे, ये मेरे घर के अफराद हैं। बात समझ आ रही? ये मेरे घर के अफराद हैं। और उधर अबू बकर और उमर को अपने रोजे में जगह दे दी। बात समझ
سمجھ آ رہی کیا فرما ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جتنا حصہ ہے یہ جنت کا بہترین حصہ ہے جسے حضور اپنا گھر کہہ رہے ہیں جو حجرہ عائشہ ہے سلام اللہ علیہا اس میں ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جگہ دے دی رافضیوں کا منہ بند کر دیا ادھر چادر دے کے ناسبیوں کا منہ بند کر دیا ادھر گنبد خضرا کا سایہ دے کے اپنے روزے میں جگہ دے کے رافضیوں کا منہ بند کر کے بتا دیا کہ وہ بھی اہل بیت ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں نہیں سمجھے اپنے گھر میں جگہ دی نا نہیں کہتے جی اپنی ہمت سے آگئے خلیفہ وقت تھے اپنی طاقت کے زور پہ آگئے میں کہا کرتا ہوں یہ کوئی صوبائی گورنمنٹ کا رقبہ ہے جہاں 4 اینٹیں رکھ کے ایک جھنڈا ٹانگ دو گے تمہاری ہو جائے گی نہیں سمجھے یہ کوئی صوبائی گورنمنٹ کا رقبہ ہے یہ وہ جگہ ہے جسے کائنات کے رب نے جب سے بنایا تھا ابو بکر اور عمر کے نام لکھ دیا تھا اللہ کی قسم یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری جب سے بنائی ان کے نام تھی رجسٹری مکمل انتقال مکمل قبضہ بھی ادھر چادر کا سایہ دیا تو ان کا منہ بند کر دیا ادھر روزے میں جگہ دی تو ان کا منہ بند کر دیا بتا دیا حضور کا وہ ہوگا جو روزے والوں کا احترام بھی کرے گا جو چادر والوں کا احترام بھی کرے گا اور ہم الحمدللہ روزے والوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور چادر والوں کا احترام بھی نہیں جی بس وہ خلیفہ وقت تھے جی زبردستی آ کے حضور کے روزے میں جگہ بنا لی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اوپر سے آپ کے رشتہ دار آئیں ایک طرف سے آپ کا سسر آ جائے ایک طرف سے آپ کا داماد آ جائے کرسی خالی ایک ہو کس کو بٹھاؤ گے نہیں بے ذوق کے لوگ ادھر آدھا جملہ وہ بولتے ہیں بقیہ جملہ مجمع مکمل کرتا ہے اور تم لوگ تنقید سے فارغ ہو تو تمہیں تقریریں سمجھ آئے تم تو صرف تلاش کر رہے ہو اختلاف کی بات کہاں سے ملتی ہے فلاں کے خلاف کیسے بولنا ہے فلاں کے خلاف کیسے بولنا ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں اور زندہ ہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں اور زندہ ہیں تو میں پھر پوچھتا ہوں آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کرسی صرف ایک ہی خالی ہے آپ کے پاس ایک طرف سے سسر آ گیا ایک طرف سے داماد آ گیا کرسی کس کو دو گے شکر ہے کس کو دو گے سسر کو تو تم اپنے سسر کا احترام کرتے ہو حضور سے بڑھ کے عزت دینے والا کون ہے جگہ دو کی تھی دو حضور کے سسر تھے دو حضور کے داماد تھے حضور نے اپنے سسر کو جگہ دے کے دنیا کو بتا دیا کہ جو یہاں ہے یہ بھی صاحب عزت ہے جو داماد ہے وہ بھی صاحب عزت ہے ہم دونوں کا احترام کرتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا ابا جان جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں اس میں راز کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹا میں نے حضور سے سنا تھا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور اگر کوئی کہے کہ روایت پہ مجھے شک ہے بات سمجھے ایک حدیث دوسری حدیث کو مضبوط کرتی ہے بات سمجھنا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ روایت بخاری میں نہیں ہے اس لیے اس روایت میں مجھے شک ہے تو میں یہی کہوں گا علی کے حق میں جو روایت ہوگی اگر قرآن حدیث سے نہ ٹکرائے میں بولوں گا بھی قبول بھی کروں گا کیوں کیونکہ میں ناسبی نہیں ہوں بات سمجھے میں ناسبی نہیں ہوں آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کیا خیال ہے تو آج کے مولوی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں سمجھ آج کے مولوی کا چہرہ دیکھو تو کہتے ہو عبادت ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو کہتے ہیں عبادت ہے کیا خیال ہے اس روایت کے بارے میں جو حضرت ابو بکر صدیق سے روایت شدہ ہے
کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا، یہ بات تو حضرت ابوبکر صدیق کی۔ آئیے دوسری طرف چلتے ہیں، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 518۔ یہاں باپ اور بیٹی ہیں، وہاں باپ اور بیٹا ہے۔ باپ کا نام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اور بیٹے کا نام جناب سیدنا امام محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ امام کا لفظ بولنے پہ بھی بسا اوقات تھوڑا تھوڑا کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام کہنا درست ہے تو محمد ابن حنفیہ کو بھی امام کہنا درست ہے، ہضم کرنا چاہیے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، عقیدہ امامت کی وہ ترتیب اگرچہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے نزدیک امامت کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ہر نیک پرہیزگار قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا، قرآن حدیث پہ چلنے والا ہمارا امام، بس یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کے مطابق نبوت مکمل اور نبوت کے ساتھ صحابیت کا دروازہ بھی اسی طرح بند ہو گیا، باقی سلسلے بند نہیں ہوئے، قیامت تک چلتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ کا نام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، مولا کا معنی محبوب، کیا؟ رہبر، رہنما، پیشوا، امام۔ حضرت علی ہمارے رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لفظ مولا سے ذرا گھبرایا نہ کریں، آپ گھبرائیں گے تو مولا کا معنی مشکل کشا شروع ہو جائے گا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نہیں گھبرائیں گے تو مولا کا معنی محبوب ہوگا، مولا کا معنی رہبر ہوگا۔ میں یہاں آیا ہوں، اعلان ہوا ہے تو کیا کہا گیا؟ مولانا آصف معاویہ، یہی کہا ہے۔ اس کا مولانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مولا۔ مولانا کا معنی کیا ہے؟ ہمارے مولا۔ تو میں 4 لفظ بولوں تو آپ کا مولا بن جاؤں، جس کے گھر سے علم تقسیم ہوتا ہے وہ مولا نہیں ہے؟ جناب من؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی کو، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی نظر سے نہ دیکھیے، سنی یا شیعہ کی نظر سے نہ دیکھیے، ان کو جب دیکھنا ہے محمد کی نظر سے دیکھیے، انہیں حضور کی نگاہوں سے دیکھیے۔ جب حضور کی نگاہوں سے دیکھو گے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کون ہے، اور تمہیں پھر پتا چلے گا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پھر چلے گا کہ آسمان کے فرشتے جس کا حیا کرتے ہیں اسے عثمان کہتے ہیں۔ پھر چلے گا کہ دنیا آخرت میں جو میرا بھائی ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ حضور کی نظر سے دیکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، حضرت علی سے ان کے بیٹے حضرت امام محمد ابن حنفیہ نے پوچھا، ابا جان ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں ابو بکر امت میں سب سے افضل ہے۔ ادھر سے بھی بات محبت کی ہے، ادھر سے بھی بات محبت کی ہے، تو جب دونوں طرف سے بات محبت کی ہے تو میں نفرت کے بیچ کیوں بوؤں؟ میں نفرت کی فصل کیوں کاشت کروں؟ میں تو کہوں گا کہ ابو بکر بھی میرا امام ہے، علی بھی میرا امام ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے امام حسن پاک کھیل رہے تھے، جناب حسن کو اٹھایا کندھوں پہ لے لیا۔ کبھی امام حسن کا چہرہ دیکھتے، کبھی اپنا راستہ دیکھتے جا رہے تھے کہ سامنے سے حضرت علی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کو دیکھ کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹا تو یہ علی کا ہے لیکن مکھڑا سارا نبی کا ہے۔ بیٹا تو یہ علی کا ہے لیکن مکھڑا سارا نبی کا ہے۔ راوی کہتے ہیں وَعَلِيٌّ يَزْحَقُ، حضرت علی یہ سن کر خوش ہو رہے تھے۔ بات سمجھ آگئے؟ اب حضرت علی انہوں نے ریٹرن کیا کہ بدلے میں حضرت ابو بکر کو تو کندھوں پہ نہیں اٹھایا، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا۔
بدلہ یہ دیا کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا تاکہ میرا بیٹا جس کا نام ابو بکر ہے گھر کے صحن میں پھرے تو میں کہوں ابو بکر ادھر آ جا، ابو بکر ادھر چلا جا، ابو بکر یہ کر دے، ابو بکر وہ کر دے، ابو بکر گود میں بیٹھ، ابو بکر کندھوں پہ بیٹھ، گھر میں بار بار ابو بکر کا ذکر ہوتا رہے، دنیا کو پتہ چل جائے ابو بکر علی سے جدا نہیں، علی ابو بکر سے جدا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا تو دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والو یہی وہ مقدس کندھا ہے جس پہ کبھی نانا سواری کرتا ہے کبھی نواسا سواری کرتا ہے۔ اور حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ ابو بکر علی سے جدا نہیں، علی ابو بکر سے جدا۔ اور یہ حضرت علی کے بیٹے جناب ابو بکر یہ کربلا میں شہید ہوئے امام حسین کے اکٹھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب دونوں طرف سے بات محبتوں کی تو ہم نفرت کیوں کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری طرف سے بھی پیغام محبتوں ہی کا ہے، ہم بھی بات محبت کی کریں گے۔ نبی کے یارانے کا ذکر ہوگا تو عقیدت سے کریں گے، نبی کے گھرانے کا ذکر ہوگا تو عقیدت سے کریں گے، اور یہ وعدہ ہے اپنے رب کے ساتھ کہ ہم آنے والی نسلوں تک یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ محبت، یہ مودت، یہ نظریہ ان تک منتقل کر کے جائیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں اصحاب محمد پہ بھی فدا ہوتی رہیں گی، آل محمد پہ بھی فدا ہوتی۔ اور میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو کہتا ہوں اے اللہ میری نسل میں کوئی صحابہ کا گستاخ پیدا نہ کرنا، اے اللہ میری نسل میں کوئی اہل بیت کا گستاخ پیدا نہ کرنا۔ دونوں ہمارے ایمان کی معراج ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور ہم دونوں کا ذکر ادب اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس انداز سے تعریف کریں کہ تعریف کی بجائے ان پر تنقید ہو جائے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں۔ تعریف کریں گے اس انداز میں کہ تعریف ہو، تنقید بعض اوقات بعض لوگ کرتے تعریف ہے ہوتی تنقید ہے، کرتے تعریف ہے لیکن ہوتی، مثال کے طور پر ایک صاحب تقریر کریں اور یہ کہیں کہ زمین سے سبزہ اگتا ہے علی کی مرضی سے، بارش برستی ہے علی کی مرضی سے، کائنات میں پتا پتا ہلتا ہے علی کی مرضی سے، سارا نظام علی کے ہاتھوں میں ہے، جو کچھ ہوا علی کی مرضی سے، جو کچھ ہو رہا ہے علی کی مرضی سے، جو آئندہ بھی ہوگا علی کی مرضی سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو میں کہوں گا پھر فلک نہیں ملا علی کی مرضی سے، مصلی ابو بکر کے پاس گیا ہے وہ بھی علی کی مرضی سے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق بنے وہ بھی علی کی مرضی سے۔ نظریہ تو تیرا ہے نا کہ جو کچھ ہوا علی کی مرضی سے، جو ہو رہا ہے وہ بھی علی کی مرضی سے، جو آئندہ ہوگا وہ بھی علی کی مرضی سے، تو پھر جو کچھ ہوا ہے اس کی مرضی سے ہوا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ لیکن اس سے اگلی بات کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تقریر کے شروع میں تو یہ کہہ دیا کہ حاجت روا بھی علی، مشکل کشا بھی علی، اور اس کائنات کا نظام جس کی مٹھی میں ہے وہ بھی علی۔ یہ سارا کچھ بول کے آخری 5 منٹ جب مصائب پڑے تو وہاں پہ رو رو کے یہ کہہ دیا کہ مظلوم علی اتنا ہے کہ مصلی نہ بچا سکا، خلافت نہ بچا سکا، فدق نہ بچا سکا۔ یہ بتاؤ یہ علی کی تعریف ہو رہی ہے تنقید ہو رہی ہے؟ تعریف اس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ تعریف ہے؟ اتنا مظلوم کر دیا، اتنا مجبور کر دیا کہ کچھ بھی نہ بچا سکا۔ رہی میری بات تو میں تو یہ کہتا ہوں علی میرے ایمان کا نام ہے، علی میرے امام کا نام ہے، علی میرے رہبر کا نام ہے، علی میرے رہنما کا نام ہے، علی میری محبتوں کا مرکز ہے، علی میرے ایمان کا مرکز ہے، علی سے محبت، نبی سے محبت ہے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ علی وہ ہے جس نے خیبر کا در اکھاڑا ہے، علی وہ ہے جس نے مرہب کا سر مارا ہے، علی وہ ہے جو دشمنوں کے بیچ پیغمبر کے مصلی پہ، پیغمبر کے بستر پہ سو گیا
گیا. علی تو وہ ہے جس نے پیغمبر کی امانتوں کو سنبھالا. علی تو وہ ہے جو کبھی نبی کے دائیں تھا, کبھی نبی کے بائیں تھا, کبھی نبی کے آگے تھا, کبھی نبی کے پیچھے تھا. علی تو وہ ہے جب میدان میں اترتا تھا تو اس کی گرج دنیا کو پیغام دیتی تھی, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. علی نبی کا پیر ہے, علی مومنوں کا پیر ہے, نبی اللہ کا شیر ہے, نبی فاتح اور دلیر ہے. علی فاتح اور دلیر ہے. اس جری, اس دلیر, اس غیرت مند علی کو میں مجبور نہیں کہتا, اس غیرت مند علی کو میں تقیہ والا نہیں کہتا, اس غیرت مند علی کو میں ڈرنے والا نہیں کہتا. علی دلیر ہے, غیرت کا پہاڑ. آپ میں سے کوئی کمزور سے کمزور بندہ اس کی زوجہ کو اگر دھکے دیے جائیں برداشت کرے گا؟ اور اگر زوجہ کا نام فاطمہ ہو, شوہر کا نام علی ہو, کیا خیال ہے؟ پھر اس کے سامنے دھکے دیے جائیں اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا, کیا خیال ہے؟ آپ جب بیٹیوں کا رشتہ دیتے ہو تو آپ دیکھتے ہو نا کہ اس بندے میں دیکھے تو صحیح غیرت کتنی ہے, کیا وہ ہماری بیٹی کے چادر چار دیواری کا تحفظ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا خیال ہے یہ آپ اتنی محنت کرتے ہو, جن سے دل پوشیدہ صرف ظاہر دیکھتے ہو, فاطمہ تو زہرا کا رشتہ حضرت علی کو آپ نے تو نہیں دیا, خدا نے بھیجا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. اسے پتہ نہیں تھا اس امانت کی حفاظت کائنات میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کا نام علی ہے, اس کا نام علی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دھکے دیے جائیں اور حضرت علی خاموش رہے؟ قطعاً ہو سکتا, قطعاً ہو سکتا. حضرت علی جرت کا باب ہے, جرت کا باب ہے, غیرت کی علامت ہیں, فاتح خیبر ہیں, نبی کے ویر ہیں, مومنوں کے پیر ہیں. نبی کے ویر ہیں, مومنوں کے. آپ کو جنگی بولی سمجھ آتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جنگ کی بولی سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کر لیں. آپ کو اپنی جنگ کی زبان میں کچھ دینا چاہتا ہوں, نہیں آتا تو آپ 3-4 بار سن لینا, اس کے بعد شاید سمجھ آ جائے. میں اپنی بولی میں کہتا ہوں, میں وائز تک تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے. بات سمجھ آ, میں وائز تک تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے, بجائے غصے ہون دے خلش میری مٹا چھوڑے. میں شاید بھول گیا ہو سا مینو راہ تے لا چھوڑے, ہٹے ہک وال تو پردہ سورج نو شرم آوے. وہ میں نے سامنے دیکھا نا, فاطمہ تو زہرا کی پردہ داری کو سلام لکھا ہوا, ہٹے ہک وال تو پردہ سورج نو شرم آوے. وہ سورج زینب دی چادر دا نہ مول پاوے. نہیں سمجھے؟ یعنی اقبال سے پردہ ہٹے تو سورج شرم کر جائے, اور اسی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کی چادر بقول اس خطیب کے کوئی کھینچ کے چلا جائے اور سورج بے شرم ہو کے کھڑا رہے. یہ دو نظریے, یا دن کا ہو یا رات کا ہو, دو نظریے کیا ہے؟ سر کا بال بھی قیمتی ہے, لیکن پیٹ سے جو پیدا ہوا ہے بال اس سے زیادہ قیمتی. تو جو سورج اس بال کا حیا کرتا ہے وہ حضرت زینب کا نہیں کرتا ہوگا. اسی نظریے کو دے رہا ہوں, ہٹے ہک وال تو پردہ سورج نو شرم آوے. وہ سورج زینب دی چادر دا نہ مل پاوے. علی دی پاک دھیاں دا بوچھن وی لہا چھڑے. علی دے پلے کیا چھڑے؟ نہیں, چادر کو کہتے ہیں ہماری زبان میں, دوپٹے کو. علی کی پاک دھیاں دا دوپٹہ وی لہا چھڑے. علی دے پلے کیا چھڑے؟ یہ تعریف تو نہیں کی تو نے کہ اس کی بیٹی اس کی چادر چھن گئی اور سیدہ سکینہ شام کے دربار میں بغیر چادر کے قیدی بنا کے پیش کی گئی. یہ علی کی تعریف نہیں ہے. خدا کی قسم تم میرے سر پہ پگڑی رکھو, وہاں جاتے ہوئے کھینچ لو, کھینچ سکتے ہو. تم مجھے چادر دو, جاتے جاتے لے لو, لے سکتے ہو, اس لیے کہ تم نے دی تھی لے لی. لیکن ان مقدس ہستیوں پہ چادر تم نے نہیں دی, میں نے نہیں دی, کسی نے نہیں دی. چادر دی خدا نے ہے, سایہ مصطفیٰ نے کیا. جو
چادر خدا نے دی اور سایہ مصطفیٰ نے کیا. نہ کوئی یزیدی، نہ ابن زیاد، نہ شمر جیسا لانتی کوئی اس چادر کو کھینچ سکتا. وہ چادر اور اس کا تقدس قیامت کی صبح تک رہے گا. قیامت کی صبح تک رہے گا. ایک شاعر ہے الطاف کاظمی صاحب، ان کی ایک نعت ہے: حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں. چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے. پردہ بھی سلامت رہا پردے داروں کا، اور چادریں بھی سلامت رہیں. کوئی بدبخت ان کے سروں سے چادر چھین سکتا. اہل بیت کو اللہ نے آزمایا ضرور ہے، ذلیل نہیں کیا. آزمایا ضرور ہے، ذلیل نہیں کیا. شہادت کا ملنا آزمائش، خیموں کا جلنا آزمائش، زخموں کا لگنا آزمائش، بچے یتیم ہوئے آزمائش، بیویاں بیوہ ہوئی آزمائش، قیدی بنائے گئے آزمائش. یہ سب آزمائش ہے. آزمائے ضرور کیے ہیں، لیکن کوئی بیٹیوں کی چادر چھین لے آزمائش نہیں کہتے، اسے ذلت کہتے ہیں. اور اہل بیت کو اللہ نے ذلیل نہیں کیا. اہل بیت کو اللہ نے ذلیل نہیں کیا. کربلا میں اہل بیت کو آزمایا ضرور کیا ہے، لیکن ان کے لیے نہیں. دنیا کے سامنے کچھ نقاب اتارنا مقصود تھے، کچھ چادریں اتارنا مقصود تھی، اور وہ چادریں اتری، وہ نقاب اترے. اہل بیت کے نہیں، کوفیوں کے اترے. ان کی نقاب اترے. جن نے وفاؤں کے وعدے کیے تھے بے وفا نکلے، جفاکار نکلے. وعدے کیے تھے بد عہدی کر گئے، وفاؤں کی باتیں کی پھر منافق نکلے. چادریں اتری ہے غداروں کی، چادریں اتری ہے منافقوں کی، چادریں اتری ہے دین کے دشمنوں کی، چادریں اتری ہے نبی کے دشمنوں کی، دوپٹے اترے ہیں نبی کے دشمنوں کے. نبی کی اولاد کے پردے، نبی کی اولاد کی چادریں نہ اتری ہے نہ قیامت تک اتر سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی مشکل کشاوی ہے، علی حاجت رواوی ہے. میں سنیا تیرے واضح وچ علی ساڈا خداوی ہے. لقب دے کے خدائی دے مسلح وت کھسا چھڑے. علی دے پلے کیا چھڑے نہیں سمجھے. سارے لقب دے کے مسلح پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دوبارہ مطلب ہے یہ کیا عجب تضاد ہے. کبھی کچھ کہہ دیتے ہو، کبھی کچھ کہہ دیتے ہو، کبھی کچھ کہہ دیتے ہو، کبھی کچھ. اور یہی وجہ جب دین تاریخ سے لوگے تو ڈگمگا جاؤ گے، اور اگر دین قرآن اور حدیث سے لوگے تو جم کے رہو گے. قرآن اور حدیث سے اگر دین لوگے تو جم کے رہو گے. تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ، تمہاری فکر، اس کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا، نہ تمہیں متذبذب کر سکتا ہے. تم اپنے موقف اور مشن پہ ڈٹ کے رہ سکتے ہو. تم اپنے موقف اور مشن پہ ڈٹ کے رہ سکتے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کہو الحمدللہ. نبی کے یارانے کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں یہ مقدس ہستیاں. اور خصوصاً جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہیں، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے. آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے. اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوسے، جو میرے پیغمبر کے لب چوسیں، جو حضور کے سینے سے لگیں، جو آقا کی گود میں کھیلیں، جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کریں، جنہیں آتا دیکھ کے حضور منبر چھوڑ دیں استقبال کریں، جنہیں حضور چومیں فشمہو پھر سونگیں، جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، ہم حسن و حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے. ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں یہ لوگ. جنت کے مالک ہیں، ہم ان کے غلام اور کمی ہیں، اور اسی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. کہو الحمدللہ. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے.
جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے، قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے، وما علینا الا البلاغ۔